تو کبھی پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا. آدھی 50% پبلک تو پڑھنا جانتی ہی نہیں ہے. جو جانتی ہے نا, جس کو پڑھنا آتا ہے نا, اس میں پھر 90% لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ صرف قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے, دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ ایک کھلواڑ نہیں جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا آپ پیپر پڑھ رہے تھے, آپ کا دوست بیٹا دیکھ رہا ہے آپ کو, 10 منٹ گزر گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے پیپر پڑھ لیا, یا آپ نے پیپر پڑھ کے رکھ دیا, اور دوست نے پوچھا بتاؤ جی کیا خبر ہے, پڑھے تھے؟ اور وہ بولنے لگا نہیں جی کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا, ایسا پڑھا. تو کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے؟ پاگل نہیں بولیں گے. آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی اور میں نے پوچھا کہ کیا بھائی لکھا ہوا ہے, نہیں بھائی خالی پڑھا سو کیا ابھی معلوم نہیں مجھے, کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے اس کو. یہی پاگل پن کا سلوک تم قرآن سے نہیں کرتے ہو. ایک تو پڑھتے نہیں ہو, جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, پھر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا. بعض لوگ تو بولتے مولوی صاحب میں نے 7 دور کر لیا, استاد بھی کے پاس, حالانکہ نہ تجوید معلوم نہ مخارج معلوم, اردو کی طرح پڑھتا ہے اور کبھی سمجھا ہی نہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے بیانات سے میں یوں ہوا وہ ہوا, اہل حدیث ہو کے 10 سال ہو گیا 15 سال ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اچھا جی کتنا قرآن پڑھا؟ نہیں مولوی صاحب ٹائم ہی ملا نہیں مجھے, کھانے کو ٹائم نہیں ملا اسے, پانی کو ٹائم نہیں ملا اسے, سیر و تفریح کو ٹائم نہیں ملا, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں ملا, اپنے سیر سپاٹوں کو ٹائم نہیں ملا, اپنے موویز دیکھنے کو ٹائم نہیں ملا. یہ 3 GB جو ڈیٹا دیا ہوا ہے کیا ریلائنس کا, اس کو دیکھتے دیکھتے وقت نہیں گزارا. آج ہمارے نوجوانوں کو فکر کس بات کی ہے؟ فکر یہ ہے کہ جو 1.5 GB 3 GB جیو سم فری دیتا ہے اس کو کیسے خالی کرنا. وہ دیکھ دیکھ کے ٹائم 12 ہو گئے تو اسکیم بدل جاتی کہتے, اس کی وجہ سے کیا کرتا کہتے انہیں 12 سے پہلے بیٹھ کو بھلا بدتر اچھا برا کیا ہے سب دیکھتا کہ جی بھی ختم ہو جائیں گی کہتے. ارے بیوقوف تجھے معلوم ہے فری زہر دیے تو کوئی کھا لیں گا, فری ملتا بول کے کیا اٹھا کے کیا غلاظت کھا لیں گا. وہ تو غلاظت ہے. فری اس واسطے دیتا ہے کہ تجھے برباد کر کے رہتے نسلی اعتبار سے. فحاشی و اوریانی کا اتنا دورہ ہے کہ آج تحقیقی طور پر آپ اٹھا کے کیا ہے نیوز پڑھ لیجئے, ٹک ٹاک کے اندر ڈانس اور گانے سب سے زیادہ اپلوڈ کرنے والے قوم کے اعتبار سے نمبر 1 مسلمان قوم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت الگ چھانٹ کے رکھ دے گا مسلمانوں کو, اور جو نام لیوا نام نہاد مسلمان ہے ان کو. پکے سچے کون, منافق کون. اسی واسطے فرمایا اس وقت تم دیکھو گے ترى المؤمنین والمؤمنات, مومن مرد مومن عورتیں کیسے حال ہوگا, یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایک تو نور ہوگا جو بالکل آگے آگے چل رہا ہوگا, ایک نور ہوگا جو سیدھے طرف, 2 نور عطا کیے جائیں گے. کیوں؟ وہ جو میدان حشر ہے نا جی, اور خاص کر جو جہاں پر پل صراط پر سے چڑھنا ہوگا نا, وہاں گھپ اندھیرا ہوگا, اتنا گھپ اندھیرا ہوگا. تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نکال کے اپنا ہاتھ دیکھ نہیں سکتے اتنا اندھیرا ہوگا, اور اس اندھیرے میں بال سے زیادہ باریک اور اسی طرح تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہوگا جس کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی, اس کے اوپر گزر کے جنت کو جانا ہوگا. ہر جنتی کو بھی اس کے اوپر گزر کے جانا ہوگا. یہ ہے پل, وہ جہاں پر جائیں گے تو اس وقت بالکل گھپ اندھیرا, تو اللہ مومنین کے لیے وہاں پر نور پیدا کر دے گا, ٹارچ. تو ایک نور سیدھے ہاتھ ہوگا, ایک نور دل کی طرف ہوگا, دل کی طرف ایمان والا نور ہوگا, سیدھے ہاتھ کی طرف نیک اعمال کا نور ہوگا. ان 2 نوروں سے وہ آگے جائیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اوپر سے بشارتیں ہوں گی, بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, تم ہمیشہ ہمیشہ رہو. یہ ہے اصل کامیابی. تمہیں یہ ہونا ہے. یا دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ محفوظ رکھے. آمین بولو نا بھائی. یہ بولنے بھی مشکل ہوتی ہے, دانتاں جھڑ کو گر جائیں گے کیا, بہت مشکل ہے آمین بولنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. ابھی یہ جو منافق تھے نا جی, ہمارے ساتھ ہی تو رہتے تھے, ہاں نام بھی تو مسلمان کا تھا نا, وہ بھی بھاگے دوڑے آئیں گے لیکن ان کو نور نہیں ملے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جو نور ایمان والے لے کے جا رہے ہوں گے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوں گے اور چرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا لینے کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے, ہمیں بھی تھوڑی روشنی بتلا دو.
ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جاؤ پیچھے جا کے ڈھونڈو، وہاں پر نور ملے گا. گویا کہ طنز ہوگا، دنیا میں جا کے ڈھونڈو، اچھا عمل کرتے تھے تو آج نور ملتا تھا، آج یہاں پر نور نہیں ہے. تو وہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے. ایک روایت کے مطابق تفسیر ابن کثیر کی، جہاں نور عطا ہوا تھا وہاں یہ دوڑے بھاگے جائیں گے تو وہاں نور ہی نہیں ہوگا. تب تک پھر پلٹ کے بھاگ کے آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی ایمان والے اور منافقین کے درمیان، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کی طرف کیا ہوگا؟ جہنم بھڑک رہی ہوگی. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اس وقت منافقین جو نام نہاد مسلمان ہیں نا جی، جو بولتے ہیں نا جی ارے کیا جی تمہارے اندر بڈھی روح ہے، خالی مسجد مسجد مسجد، اللہ سے ڈر ڈر، ارے انجوائے لائف ہے بھائی، جو چاہے گزارو. جو منافقین کہتے ہیں نا جی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس وقت پکاریں گے ینادونہم الم نکم معکم، دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے. تو مومنین جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں تھے، لیکن تم کیسے تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یاد رکھو یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، ٹٹول کے دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو ایک مرتبہ، کیا یہی صفتیں تو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کہ فرمایا کہ ہاں تھے، لیکن تم نے فتنے میں کیا ہے اپنے آپ کو ڈال لیا. کیا فتنہ؟ دنیا کا فتنہ. کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ، اللہ کا ڈر نہیں. نمازیں جاتی رہی، ہمیں کوئی فکر نہیں. ایمان جاتا رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں. اسلام جاتا رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کرتے رہے تم ہمارا مذاق اڑا کے کہ یہ ایمان والوں پر کیا بیتے گی. ارے دنیا کماؤ جی، یہ دیکھو بڈھی روح، یہ دیکھو پرانا دقیانوسیت کا آدمی آج بھی دین پکڑے ہوئے ہے. تو یہ دراصل کیا ہے، تمہیں انتظار کرتے رہے. ورتبتم، تم شک کا شکار ہو گئے. قیامت کو کون دیکھا بھائی؟ عذاب قبر کو کون دیکھا بھائی؟ جنت جہنم کو کون دیکھا بھائی؟ یہ سب پرانے بوڑھوں کی باتیں بھائی، چھوڑو، انجوائے لائف. ہاں ورتبتم وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری امیدوں نے. ہاں حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم موت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دیا. کون؟ شیطان. یہ چار صفتیں اپنے اندر ٹٹول کے دیکھ لو، ہے یا نہیں تمہارے اندر بھی؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ،